الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن کریم کی ایک سورت کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم کی اس چھوٹی سورت کا یہ وظیفہ کر لے، یقین مانیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ پوری زندگی خوش اور خرم رہو گے، کیونکہ رب کریم کا اس سورہ مبارکہ میں وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ عن قریب رب کریم آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب کریم آپ کو بھی وہ کچھ عطا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ راضی ہو جاؤ گے اور آپ کی زندگی کی تمام تر ضروریات، تمام تر پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، جس کو سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رب کریم نے اس مبارک سورت میں رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ محترم ناظرین، ان کے 4 آیات میں اگر آپ غور کر لیں تو رب کریم کا یہ ارشاد مبارک آپ سن لیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اے محبوب، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور منہ موڑا بھی نہیں، اور آپ کا آنے والا وقت گزرنے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ پھر آگے رب کریم نے ایک اور بات ارشاد فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دی۔ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، محب اپنے محبوب کو اس طرح تسلی دیتا ہے کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کے آنے والا وقت گزرنے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ سنا رب کریم کے ارشادات، اگر آپ ساری دنیا کو دیکھ لیں تو لوگ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے سرگرم ہیں۔ جو لوگ رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سجدے کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر تھوڑا سا نظر ڈالیں تو آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ معمول نظر آئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جب آپ پڑھو گے تو اس نے خود فرق کہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی رضا مانگی تو دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے وقت رب کی رضا مانگی تو رب نے نجات عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رب کریم سے دعا مانگی، اللہ کی رضا مانگی، اپنی غلطیوں پر جو اس سے سرزد ہوئی تھی اس پر معافی مانگی تو رب کریم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس میں بھی اس نے رب کی رضا مانگی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی بچوں کو ایک وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تو اس میں بھی رب کی رضامندی شامل ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں بھی رب کی رضا مانگی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رب کی رضا مانگی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کا بھی اس طرح سوچ ہو اور آپ ہر کام میں رب کی رضا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل سے رب بھی آپ سے انشاءاللہ راضی ہوگا اور آپ کی زندگی کے تمام تر مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔
پیارے دوستو، آپ نے اس سورہ ضحیٰ کا عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ ضحیٰ کو صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رب کریم کے 2 مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں لائے گا، آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان لائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ دوستوں کو یہ عمل ایک تحفے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو معمولی سمجھو گے اور آپ اس وظیفے کو آپ اگنور کرو گے، نہیں پڑھو گے، تو یقین مانیے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، وظیفے کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائے اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، پیارے دوستو، آپ اپنی حالات میں، اپنی مشکلات میں بے بس ہو جائے اور کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہ ہو، تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس سخت اور مشکل حالت میں آپ وضو بنا کر رب کریم کے سامنے آپ جو ہے اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور آپ نے تسبیح کو پڑھنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلا جو ہے آپ نے وضو بنانی ہے۔ وضو کے بعد آپ نے قرآن کریم لینا ہے، اور آپ نے قرآن کریم کھول کر 30ویں پارے کی یہ سورہ ضحیٰ کو پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس میں تقریباً 9 جگہ کاف، لفظ کاف آتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک۔ جب آپ پہلی کاف پر پہنچے تو آپ نے 21 مرتبہ رب کریم کے یہ 2 ناموں کو پڑھنی ہے، اور وہ 2 نام کیا ہے؟ یا وہاب یا رزاق۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے جائے، ما ودعک ربک پر پھر آپ ٹھہر کر آپ نے 21 مرتبہ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 9 جگہ کاف کی جگہ پر رک کر یا وہاب یا رزاق کو 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس سورت کو مکمل کرنی ہے۔ محترم دوستو، آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے 100 مرتبہ استغفار یا کم سے کم 70 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جو عمل آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس سے پہلے استغفار کا ورد کرو گے تو یقین مانیے رب کریم آپ کے لیے غیب کے خزانے کھول دے گا، کیونکہ استغفار کے پڑھنے سے رب کریم کے کئی وعدے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ رب کریم کا یہ ہے کہ وہ آپ کی گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ رب کریم خود فرماتا ہے انہو کان غفارا، کہ تیرا رب یعنی رب کریم بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح رب کریم کا دوسرا وعدہ ہے کہ اولاد بھی دوں گا، مال بھی عطا کروں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، بہت سارے قوت بھی ایک جگہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ قوت بھی عطا کروں گا۔ تو پیارے دوستو، آپ صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ جو ہے روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، تب بھی انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، رب کریم آپ کو صحت عطا کرے گا۔ دولت کے حوالے سے پریشان ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اتنا دولت عطا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ راضی ہو جائے گے۔ پیارے دوستو، آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے۔